ٹائٹینک جہاز کے ملبے تک لے جانے والی سب میرین کی قسمت بھی ٹائٹینک جیسی نکلی، پہلے ہی سفر میں سمندر میں غرق ہو کر لاپتہ ہو گئی۔ 1912 میں اپنے وقت کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے ہی سفر میں برفانی تودے سے ٹکرا کر سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ اس جہاز کا ملبہ آج بھی بحرہ اوقیانوس میں 12,500 فٹ کی گہرائی میں موجود ہے اور یہ ملبہ نیو فاؤنڈ لینڈ کینیڈا کے ساحل سے تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے۔ مشہور زمانہ ہالی ووڈ فلم ٹائٹینک کی شکل میں یہ واقعہ ہر خاصوام کو اچھی طرح یاد بھی رہ گیا۔ سمندر کی تہ میں گہرائی تک جانے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے ایک کمپنی یہ سہولت لے آئی کہ آپ کو ٹائٹینک کا ملبہ دکھاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی ٹائٹن نامی آبدوز 13,100 فٹ تک پانی کی گہرائی میں جا سکتی ہے۔ 12,500 فٹ گہرائی میں ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے شوق میں پاکستانی نژاد برطانوی کاروباری شخصیت شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان داؤد نے بھی ٹکٹ لے کر سب میرین میں سوار ہو گئے۔ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے کمپنی 8 دن پر مشتمل ٹرپ فیکس $2.5 لاکھ میں کراتی ہے۔ اتوار کو سب میرین لاپتہ ہونے کے بعد اس میں صرف 96 گھنٹے کی آکسیجن بچی جو جمعرات تک سب میرین میں موجود لوگوں کے کام آ سکتی ہے۔ تلاش میں امریکی اور کینیڈین بحریہ کے علاوہ سمندر کی گہرائی میں کام کرنے والے ادارے بھی شریک ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آبدوز سمندر کی تہ میں چلی گئی ہے اور اپنے زور پر واپس آنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہے تو پھر بہت ہی کم آپشن بچتے ہیں۔ اگر آبدوز 200 میٹر گہرائی میں موجود ہے تو پھر چاہے اپنی اصلی حالت میں موجود ہو اس تک غوطہ خور تو کیا نیوی کی آبدوز بھی نہیں پہنچ سکتی۔ آبدوز کمپنی کے چیف ایگزیکٹو جو اس سفر میں شریک تھے انہوں نے سفر کے آغاز میں لکھا کہ انہیں ٹائٹینک کے ملبے تک جانے والے مشن کا حصہ بننے پر فخر ہے، لیکن نیو فاؤنڈ لینڈ میں بدترین موسم سرما کی وجہ سے یہ اس سال کا پہلا اور آخری مشن تھا اور حیرت انگیز اتفاق ہے کہ جس ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے یہ مشن نکلا اور لاپتہ ہو گیا، اس ٹائٹینک کا بھی پہلا سفر آخری ثابت ہوا۔